علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پرویز اختر اجمی. دوبارہ سے کوئی گل نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وائس آف 92 کے لیے آپ کا میزبان پرویز اختر اجمی، اور میرے ساتھ آج میرے مہمان ہیں اسماعیل شاد صاحب. آج ہم گفتگو کریں گے ایک خوبصورت شخصیت کے بارے میں. ناظرین، جب صادق آباد کا ذکر آتا ہے، 3 صوبوں کے سنگم کو جب بھی آپ کا ذکر آئے گا تو صادق آباد لامحالہ آپ کے ذہن میں آئے گا. اس کی وجہ شہرت، صادق آباد کی وجہ شہرت ٹرانسپورٹ کا ہب ہونا بھی ہے. یہاں سے پاکستان کے کونے کونے کے لیے روڈ ٹرانسپورٹ دستیاب ہوتی ہے. اور جب صادق آباد کی تاریخ مرتب کی جاتی ہے تو آرتھر جو ہے وہ میر زاہد حسین صاحب اور میر عابد حسین صاحب کا ذکر کیے بغیر اپنی تاریخ کو، اپنے تحریر کو مکمل نہیں کر پاتا. آج ہم گفتگو کریں گے میر عابد حسین صاحب کے فرزند میر زاہد حسین صاحب کے بارے میں. صادق آباد کی انتہائی خوبصورت شخصیت. صادق آباد کا ذکر جب آئے تو اگر ان کا ذکر نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. اور میں اپنے مہمان سے آج گفتگو کروں گا. مہمان سے ہم اسماعیل شاد صاحب سے پوچھیں گے، سید میر زاہد حسین صاحب جو ہیں، ان سے آپ کی پہلی ملاقات کیسے اور کب ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مشکور ہوں وائس آف 92 کا، جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور بات کرنے پر آج مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے. میری میر زاہد حسین صاحب سے پہلی ملاقات جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالسلیم شہید باجوہ نے کروائی تھی. یہ ایک ایسا وقت تھا، میں گو کہ رہتا میر صاحب کے ہی محلے میں تھا، بلکہ ان کی گلی میں رہتا تھا، لیکن میرا ان کے ساتھ کوئی تعارف نہیں تھا. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ میرے اچھے محسن تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار شاد، میں آپ کے ذمہ ایک کام لگانا چاہتا ہوں. میں کیا کہنے لگے میر صاحب کے 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ان کی تختی کی اصلاح کرنی ہے، تو آپ جو ہے ان کے گھر تھوڑی دیر کے لیے ٹائم دیں گے؟ میں کہا جی آپ کا حکم ہے، میں ضرور ٹائم دوں گا. تو پہلی دفعہ جو ہے وہ ان کے 2 ایک بیٹی ایک بیٹا، فضلی صاحب اور ہماری بہن شہید ہو گئی سانے میں. جب یہ مینا میں سانے ہوا تھا تو اس میں عائشہ بیٹی، تو میں ان کو صلاح دینے کے لیے جاتا تھا. وہاں میری میر صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی، اور وہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ ملاقاتوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، اور آخری دم تک جو ہے پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ نبھائی. جی ناظرین، یہ میں بتاتا چلوں کہ میرے مہمان اسماعیل شاد صاحب پیشے کے اعتبار سے پینٹر تھے، اور صادق آباد میں پینٹنگ کی، سائن بورڈ رائٹنگ کی ابتدا کرنے والوں میں سے تھے. اور اچھا، یہ بات اسماعیل صاحب مشہور ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ میر صاحب کو اپنا بیٹا کہتی تھی، اور آپ کی بھی ملاقات ہوئی محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ سے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ 1962-63 کی بات ہے، جب یہ محترمہ فاطمہ جناح ایوب کے خلاف صدارت کا الیکشن لڑ رہی تھی. جی جی. تو محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ بذریعہ ٹرین خیبر میل کے نا، تو وہ آ رہے تھے کراچی سے لاہور کے لیے. تو مجھے ایک دن پہلے میاں صاحب نے یہ کہا کہ بھئی شاد، کل صبح جو ہے نا نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے تیار ہو کے آنا ہے، تو کل ہم نے نا ناشتہ کروانا ہے اماں جی کو، محترمہ فاطمہ جناح کو. ان کا ناشتہ جو ہے میر صاحب محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کو اماں جی کہتے تھے. تو کہنے لگے ہم نے ان کو ناشتہ جو ہے وہ دینا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو پھر اور لوگ تو ویسے بہت تھے، لیکن ہم 4 آدمی جو تھے نا، یہ ایک بانا ملازم تھا، باقی میر اپنا میر صاحب کا منشی ہوتا تھا، مینیجر تھے حاجی الیاس صاحب. ہاں وہ تھے. اس کے بعد میر صاحب کا بھانجا خالد شہزاد صاحب. جی جی. اور یہ مجھے ناچیز کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں. تو ہم ناشتہ لے کے جو ہے وہ چلے گئے. تو ناشتہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے ڈبے بھی تھے، لیکن میں میاں زاہد صاحب اور خالد شہزاد صاحب ہم ان کے سلیپر میں چلے گئے ناشتہ لے کے. وہاں ان کے ساتھ
4 या 5 और औरतें भी थी। तो वहाँ हमने ना, तो जब हम अंदर दाखिल हुए हैं तो मोहतरमा ने हमें शफकत से हमारे सिरों पे हाथ फेरा और कहा कि बेटे बैठ जाओ। हम तो आराम से बैठ गए, लेकिन मैंने ये देखा कि मीर साहब जो है वो अदब में वो पूरा रास्ता ऐसे करके ना, खानपुर तक हम साथ गए थे, वो खानपुर तक कम से कम मोहतरमा ने, फातिमा जना ने 3-4 दफ़ा ये कहा होगा कि जाहिद बेटे आप बैठ जाएं, लेकिन उन्होंने हर दफ़ा यही कहा कि अम्मा जी मैं ठीक हूँ, हैं जी। तो ये उसके बाद फिर हम वहाँ से गाड़ी खड़ी रही और नाश्ता कराने इस के बात बाद में कोई शक नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है हाँ जी। कि आला इखलाक और रख रखाव, वसी दस्तरखान, ये मीर साहब के का ख़ानदानी वसफ़ था, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। आला पाया का इखलाक रखने वाले ख़ानदानी थे वो। तो मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि आप मीर साहब के हमसाए कैसे बने? ये जी पहले तो एक बड़ा दिलचस्प सा एक वाक़या है कि मैं मुजाहिद कॉलोनी में रहता था, और मुजाहिद कॉलोनी जो है ये ज़मीन बेची थी ये रैस ग़ुलाम कादिर वालों ने, लेकिन उसको रास्ता नहीं था। तो ये रैस ग़ुलाम कादिर वरेंद्र साहब की बात कर? हाँ। जी जी। अच्छा, उसको रास्ता नहीं था। रास्ता जो था वो बिल्कुल आगे रोड के ऊपर जो जगह थी वो मीर साहब की थी। तो मीर साहब जो है इन्होंने आगे दीवार कर दी। तो मैं शाम को गया तो कहने लगे कि जी ये आप सारे जो है ना ये उन मीर साहब ने तो रास्ता बंद कर दिया, अब हमारा वो एक ही रास्ता है तो हम कहाँ जाएंगे। मैं कहा जी रास्ता खोलना है? कहते हाँ खोलना है। मैं कहा चलो आओ, वो कच्चियाँ इट्टां जिन्नियां किसी को चुक होंदियां चुक लिया, दीवार तोड़ दो। मीर साहब ने दूसरे दिन मुझे बुलाया तो कहने लगे वो तुम बदमाश कब के बने हो? मैं कहा जी मैं तो बदमाश नहीं। कहने लगे तूने मेरी दीवार तोड़ी है। मैं कहा जी साढ़े को रास्ता कोई नहीं। तो कहते उनसे रास्ता लो जिनसे ज़मीन ली है। तो मैं कहा जी उन्होंने तो ये बताया था कि सड़क तक हमारी ज़मीन है, तो इसलिए हम तो ये समझ के हमने वो ले लिया। तो कहने लगे कि मैं तो वो रास्ता नहीं देता। मैं कहा जी आप पैसे ले लें। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। उस हिसाब से उन्होंने कोई 2700 के करीब जो है ना उस वक्त उस लिहाज से 2750 रुपया जो है ना वो उन्होंने हाजी लिहाज साहब से कहा कि इनसे पैसे ले लें। हम जनाब अली, मैं और बूटा, नाई, नज़ीर और एक वो शाह साहब होते थे वैक्सीनेटर बल्दिया में, नवाज शाह साहब, उनके साथ हम वो 2750 रुपया लेके मीर साहब के पास आ गए। तो इनका जो है वो मीर साहब को मैंने कहा जी आपके पैसे तो हम ले आए, लेकिन वो हमने किस्से कहानियों में सुना था कि जो लोग थे ना उमरा वो रास्ते बनाते थे, कुएं लगवाते थे, मस्जिदें बनाते थे, लेकिन आपने तो हमसे रास्ते के पैसे ले लिए। तो कहने लगे कम वक्त तू बड़ा शैतान है। अच्छा तो तुम्हारे मोहल्ले में मस्जिद बनी है? मैं कहा जी नहीं मस्जिद नहीं बनी, जगह बनी है। जगह जो है वो हमें किसी दोस्त ने दी है, उसके लिए 10 मरले। तो उन्होंने वो पैसे जो लेके ना वो मुझे फिर वापस कर दिए। कहने लगे ये मेरी तरफ से मस्जिद को दे दो। तो ये उसके बाद ये तो मैं जब मुजाहिद कॉलोनी से फिर आया हूँ तो इन्होंने 1978 के शुरू की बात है। तो मीर साहब जो है ना इन्होंने मुझे पैगाम भेजा कि यार शाद आओ और यहाँ पे मैं आज जो है ना वो अपने मकान की संगे बुनियाद रख रहा हूँ। तो हमने कहा जी अच्छा ठीक है। हम आ गए, और भी दोस्त थे। तो मीर साहब ने जनाब अली एक ना वो बड़े चमड़े का वो एक बनवाया हुआ था, वो उसमें जनाब अली पता चला कि उसमें जनाब आज के दौर के सिक्के हैं, उसके बाद अखबारें हैं, करेंसी नोट हैं, वो सारे जो है ना वो नी के नीचे रख के ऊपर जनाब अली मिट्टी डाली गई। तो जब वो चाय वाय पीने लगे तो मैं क्या जनाब ये एक वक्त आएगा ये दुनिया तबाह हो जाएगी, सारे कदीमा वाले आएंगे, वो जनाब अली इधर से जो है वो बुनियादें उखाड़ेंगे, फिर वो उनको अखबार मिलेगा, फिर पता चलेगा किसी राइस आज़म का ये घर था। तो मैं क्या जी ये सामने मेरा प्लाट, मैंने उस वक्त प्लाट लिया था। मैं कहा जी असी उत्थे कच्चे पक्के मकान बनाने वो उन्होंने कहना इन्हों के मुजारे आते सी। तो मुझे कहने लगे शायद कभी काम की बात भी किया करो, तू तंत कर। मैं कहा जी नहीं मैं तो ये बात कर रहा हूँ। तो ये उनका बड़ा पन था जी, बिलाशुबा वो बहुत बड़े इंसान थे। उनकी शख्सियत का अहाता करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है।
میں نے میر صاحب کی لائبریری بھی ایک نظر باہر سے دیکھی ہے، اندر جانے کا موقع نہیں ملا. میر فضل اللہ فضلی صاحب کی لائبریری کے معاملے میں جناب علی وہ اتنے زیادہ تھے نا کہ وہ عام آدمی کو وہاں گھسنے نہیں دیتے. جی جی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کو یہ شک رہتا تھا کہ یہ کوئی آئے گا میری کتابیں چوری کرے گا. لیکن الحمدللہ میر صاحب جو ہیں وہ ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر پہل کرتے تھے. پہل کرتے تھے. ایک وقت تھا کہ جب یہ غالباً 1999 کی بات ہے، 90-91 کی بات ہے، اب مجھے تاریخ تو یاد نہیں، تو میں نے ایک ڈاکٹر قدیر خان کا ایک انٹرویو تھا اخبار تکبیر میں، رسالے میں، کہ جی ہمارے پاس وسائل نہیں، ہم ایسا ادارہ بنانا چاہتے ہیں جس میں ڈاکٹر قدیر پیدا ہوں. تو اس کے لیے میں نے ایک مہم جو ہے وہ چلانے کا ارادہ کیا. ایک بکسہ لیا، اس کے اوپر موری نکالی، اس کے اوپر لکھا کہ پاکستان بچاؤ فنڈ ہیں جی. تو میں نے کہا جی اس کی میں ابتدا کروں گا. تو شام کو وہ حنیف صاحب بیٹھے تھے اور ہمارا روزانہ ہی یہ ہوتا تھا کہ عصر کے بعد ایک محفل لگتی تھی. تو حنیف صاحب بھی تھے بیٹھے وہاں، میں بھی تھا، مرزا صاحب تھے، فضلی بھی تھا. تو کہنے لگے کہ جی، میں نے کہا جی میں نے کل سے ایک لانچ کر رہا ہوں فنڈ ریزنگ کی اسکیم، چائے پیتے پیتے. تو کہنے لگے کیسے؟ میں نے انہیں وہ سارا پس منظر بھی بتایا اور بتایا کہ ایسے. تو کہنے لگے کم وقت وہ کل سے کیوں شروع کر رہے ہیں، آج سے ہی شروع کرو، لاؤ میں اس کی ابتدا کرتا ہوں. تو جناب علی میں وہ بکسہ اٹھا کے لے کے آیا. اس کی جو چابی، اس کا تالا تھا نا، تو میں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ خالی ہے، اس کو تالا بھی آپ اپنے ہاتھ سے لگائیں. میر صاحب نے تالا لگایا. تو کہنے لگے یہ چابی، میں نے کہا یہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں، 23 مارچ کو ہم وہاں لوگوں کے سامنے اس کو کھولیں گے. یہ چابی آپ کے پاس ہے، تو بکس میرے پاس ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی طرف سے پیسے ڈالے، پھر حنیف صاحب نے ڈالے، پھر میں نے ڈالے، پھر فضلی صاحب نے ڈالے، اور یہ اس کی ابتدا جو ہے وہ وہاں سے ہوئی تھی. ہیں جی. بحیثیت انسان میر زاہد صاحب کو آپ نے کیسا پایا؟ بحیثیت انسان تو جی میں یہ کہتا ہوں کہ میر صاحب جو ہے نا وہ اتنے بڑے انسان تھے کہ اور وہ پاکستان کے سے اتنا زیادہ پیار کرنے والے انسان تھے کہ وہ اپنی ذات کو گالی برداشت کر لیتے تھے. جی جی. لیکن پاکستان کے خلاف بات جی میر زاہد صاحب تھے، ان کے والد صاحب میر عابد صاحب جو تھے وہ وزیر دیوان تھے ریاست بہاولپور میں. اور دونوں ہی مطلب میر زاہد صاحب، میر عابد صاحب تحریک پاکستان کے سرگرم رکن تھے. اچھا، اور اس کے بعد یہ ہے جی کہ ان کا ایک جو سب سے بڑا خاصہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے آج تک مرتے دم تک اپنا پیڈ جو ہے اس کے اوپر العبد ہاؤس صادق آباد مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان کو انہوں نے آج تک تسلیم ہی نہیں کیا، مرتے دم تک تسلیم نہیں کیا تھا. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ ان کی بڑائی کا یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو میں سنا کے بعد شاید ختم کروں، کہ ایک دفعہ ایک ڈی سی صاحب آئے تو ان کا انہوں نے کھانے پہ بلایا، 50-60 آدمی اور بھی تھے، ان میں بھی تھا. تو بیٹھے بیٹھے جب وہ کھانا کھا لیا تو کہنے لگے، وہ ڈی سی صاحب سے بات کرتے کرتے وہ پاکستان کی بات ہوئی تو کہنے لگے جی پاکستان میں کیا رکھا ہے. تو میر زاہد صاحب اتنا غصے سے کہنے لگے، اس کو گالی نکال کے کہنے لگے کہ الو کے پٹھے، یہ تجھے پاکستان نے ڈی سی بنایا ہے، اگر یہ پاکستان نہ ہوتا تو تیرا باپ کسی بنیے کے سامنے بیٹھا پنکھا جھول رہا ہوتا، اس کو جھلا رہا ہوتا. یہ اس نے تجھے ڈی سی بنایا اور تم کہتے ہو کہ پاکستان میں کیا رکھا ہے. تمہاری یہ ضرورت تھی کہ یہ پاکستان نہ ہوتا تم ڈی سی بن جاتے. تو یہ اس وقت بڑی ایک تلخی سی آ گئی. خیر وہ میر صاحب جو ہے وہ ڈی صاحب کہنے لگے کہ جی میں کہاں جاؤں. وہ کہنے لگے جی میرے لیے آپ جہنم میں چلے جائیں، ٹمک ٹو میں چلے جائیں. تو میر صاحب اتنے رکھ رکھاؤ والے آدمی تھے کہ وہ جب چائے پیش کر رہے تھے، اللہ کا ڈرائیور تھا ان کا، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی پکڑی ہوئی، وہ ہر آدمی کو میر صاحب خود اٹھا، حالت تک کہ میں ان کی بچوں کی طرح بھی تھا اور پھر میں ان سے والانہ پیار بھی کرتا تھا. لیکن ان کا یہ عالم تھا کہ وہ مجھے بھی انہوں نے خود چائے اٹھا کے پیش کی، یہ ان کا ایک خاصہ تھا. تو جب یہ ہوا تو جب وہ ڈی سی صاحب کی باری آئی تو برملا وہ کہنے لگے کہ اللہ دیتے آگے ٹرے بڑھا دو، یہ اٹھا لے گا، اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے ہیں جی.
تو بعد میں جب وہ چائے پی لی تو کہنے لگے جی میں جاؤں، تو کہنے لگے جاؤ، آپ کو روکا کس نے؟ تو یہ ان کا پاکستان سے محبت کی ان کی یہ ایک عالم تھا. اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے نام نمود جو ہے نا وہ اس کے وہ بالکل برخلاف تھے. یہ جو ہمارا یہ اوور برج ہے صادق آباد کا، یہ 1984 میں، میں 1979 میں ان کے گھر کے سامنے میں نے گھر بنا لیا تھا، تو پھر روزانہ ہی ملاقات ہوتی تھی. تو 84 میں جب یہ روڈ بن گیا تو ایک دن ٹریفک اس کے اوپر چلتی رہی. دوسرے دن میر صاحب جو ہے وہ جانے لگے بازار گاڑی لے کے، تو آگے ڈرام رکھ کے انہوں نے بند کر دیا. تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ یہ تو بند ہو گیا ہے ٹریفک. تو میر صاحب کا یہ تھا کہ جب کوئی بھی بات ہوتی تو مجھے ٹیلی فون کرتے، شاد بھاگ کے. وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ بھئی اس کو کوئی کام ہے یا نہیں، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ میں جب بھی بلاؤں گا شاد ضرور آئے گا. تو میں جناب یہاں موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھا گیا، میں نے کہا جی میاں صاحب فرمائیں. کہنے لگا یہ بند کیوں ہے یہ روڈ جو ہے، اوور برج بنایا تھا کل چالو تھا آج بند کیوں ہے؟ میں کیا میر صاحب مینوں کی پتا؟ کہنے لگا تو پتا کرو نا. میں کہا تواڈے کول فون ایسی ایس ٹی او نوں ٹیلی فون کرنا سی. کہنے لگے تم کرو. میں نے ایس ٹی او صاحب کو ٹیلی فون کیا. کہنے لگے جی یہ سوار خان صاحب جو گورنر ہیں وہ آئیں گے، وہ اس کا افتتاح کریں گے، اس کے بعد یہ روڈ کھلے گا. تو انہوں نے کہا جی یہ، میں نے کہا جی یہ جواب دیا. تو کہنے لگے اچھا. انہوں نے اپنی ڈائری نکالی اور گورنر ہاؤس کا نمبر ملا لیا لاہور. تو کہنے لگے کہ بھئی گورنر ہاؤس، آگے سے کوئی جواب آیا، ہاں جی بھئی میری سوار خان سے بات کراؤ، میر زاہد بول رہا ہوں صادق آباد سے. خیر انہوں نے بات کروا دی. تو جو باتیں میرے سامنے ہوئی وہ تو یہی تھا کہ بھئی یہ جو پل ہے اگر آپ نے اپنے باپ دادا کے پیسوں سے بنوایا ہے تو پھر تو بھئی آپ آؤ، اس کا جناب ہم پر احسان کرو، اس کا افتتاح کرو تاکہ ہم اس کے اوپر سے گزر سکیں. اور اگر یہ ہمارے پیسوں سے ہی بنا ہے، گورنمنٹ کے پیسوں سے بنا ہے، تو پھر بھئی اس کو عوام کے پیسوں سے بنا ہے، اس کو عوام کے لیے کھول دو. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک، ہاں ٹھیک. تو ٹیلی فون بند ہو گیا. میں نے کہا جی کیا؟ کہتے ہیں جی 10 منٹ کے بعد بتاتا ہوں، بیٹھو پتہ چل جائے گا. 10 منٹ کے بعد جناب علی پھر ٹیلی فون کی گھنٹی ادھر سے بجی. تو کہنے لگے میاں صاحب آپ جائیں، پل جو ہے وہ کھلا ہے، افتتاح ہو گیا. تو مجھے کہنے لگے کہ بھئی یار گورنر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس کا ہو گیا ہے، تو آپ جا کے پتہ کرو. جب میں گیا تو بجائے اس چیز کے کہ وہ کوئی بیلدار یا یہ وہ سارے وہ ڈرامہ ہٹاتے، ایک بیلدار تھا، ایک اوورسیئر، ایک ایکسین ایس ڈی او صاحب، وہ جناب خود جو ہے وہ مٹی کے ڈرام ہٹا رہے تھے. وہ کہتے تھے جی کھل گیا جناب علی، ہو گیا افتتاح. تو آج تک یہ ہمارا جو پل ہے اس کا افتتاح جو ہے وہ اسی وقت ہوا تھا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. میر صاحب کی شخصیت کا احاطہ کرنا اس کے لیے بہت وقت درکار ہے. ٹائم کی کمی ہے اس لیے ہم اس کو کلوز کریں گے یہیں پہ. اللہ رب العزت جی میری دعا ہے انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اسی طرح کے مفید پروگرام آپ کے لیے رحمت میں جگہ دیجیے وائس آف 92 سے پیش کرتے رہیں گے، اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے اڑوس پڑوس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.